اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے کورونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ تیسری لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور پہلے دو جو یہاں پر لہر آئی تھی اس کا ہم نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کورونا میں جتنا نقصان باقی دنیا کو ہوا ہے، پاکستان میں اس نقصان کا عشر اشیر بھی ہمیں اس سے بھگتنا نہیں پڑا. ہماری معیشت بھی جو ہے وہ مستحکم رہی، اور ہمارا جو جانی نقصان ہے وہ بھی بہت کم رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی جلدی اقدامات شروع کر دیے تھے. جب یہ کیس 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیسز جو ہیں کرونا کے رپورٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہم فیبرری سے بھی پہلے آپ سمجھیے فیبرری کے مہینے میں ہی ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر اقدامات کر دیے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ ہماری بڑی بچت ہوئی، ہمارے ہاں کرونا کیسز کی شرح جو ہے وہ بڑی کم رہی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لہر کو بھی ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے تو جو پہلے دو جب یہ لہر آئی تھی تو ہم نے جو پالیسی بنائی وہ بڑی کامیاب رہی، اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات جو کابینہ کے شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی وہ الیکشنز کی شفافیت کے اوپر ہے. الیکشنز کو پی ٹی آئی کی جو پوری تحریک تھی وہ دو بنیادوں کے اوپر تھی، دو ستون ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ کھڑی ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اور دوسری شفاف انتخابات کے اوپر. اور شفاف انتخابات کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ بہت کین ایفرٹ رہی ہے کہ ہم ایسے ریفارمز انٹروڈیوس کرا سکیں، ایسی اصلاحات ہم انٹروڈیوس کرا سکیں جس کے ذریعے شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. ای وی ایم مشینز جو الیکٹرک مشینز ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ ہر ہفتے کابینہ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور وہ ان میں جو شرائط ہیں وہ ہم کس حد تک لا چکے ہیں، اور جلد از جلد ہمارا جو مینول سسٹم ہے الیکشن کا اس کو ہم کتنی جلدی مشین کے اوپر لا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں. ویسے تو آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی بات ماننی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے پتہ ہو کہ جو الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں. پھر بڑے پیمانے پر جو مالی نقصان کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، اوور آل تقریباً 85 ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں سے 51 اب جو ہیں وہ منافع میں ہیں. اور جو بڑے اس وقت نقصان ہو رہے ہیں جہاں پہ ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، سوئی سدرن ہے، پشاور الیکٹرسٹی ہے، جینکو 3 ناردرن پاور ہے، اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، اور جلد از جلد فائنانس منسٹری جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس کی جو اتنے بڑے نقصانات ہیں وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں اور اس میں کرائم کیا ہوا ہے، ان اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا گیا ہے. 30 جون 2021 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اگلے مرحلے میں پھر پاکستان پوسٹ، کوئٹہ الیکٹریسٹی کمپنی، حیدرآباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، لاہور اور سکھر الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی جو ہے ان کا آڈٹ کرایا جائے گا. یہ جو 10 بڑے ادارے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں ان کا جو آڈٹ ہے، فورینزک آڈٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے. راجہ مظہر حمید صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. کابینہ نے ممنوع اور غیر ممنوع اسلحہ لائسنسوں کی چند درخواستوں پر غور کرتے ہوئے ان کے لائسنسز کے اجرا کی بھی منظوری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، داخلہ منسٹری ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو پالیسی اسلحہ لائسنس کے اوپر جو انہوں نے اس کو اپگریڈ کیا ہے. پہلے یہ 2012 کی چل رہی تھی، اب 2020 کی اسلحہ لائسنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کو لا رہے ہیں، اور اس کو ہم جو لائسنسز ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں گے. کابینہ نے حکومت گلگت بلتستان کی درخواست کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی 17 پلاٹونوں کو گلگت بلتستان میں 1 سال کے لیے انٹرنل سیکیورٹی پر معمور کرنے کی منظوری دی ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری ہے یہ.
इसी तरह से जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का नए चेयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तकरीबन इख्तिताम पे है, और इसी लिए जो इस वक्त जो चंद हफ्ते रह गए हैं उसके लिए नादर मुमताज साहब को ये चार्ज दोबारा दिया गया है। 3 माह के लिए उनके पास चार्ज है, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर मुस्तकिल चेयरमैन की जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी, और उम्मीद है कि ये 3 माह से कबल जो है वो हो जाएगी। डॉक्टर राव गुलाम मुर्तजा साहब और के सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और डॉक्टर सईदुर रहमान खट्टक के बतौर वाइस चेयरमैन नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई है। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त गवर्नर सिंध के, उनको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये भी सिर्फ चंद हफ्तों के लिए दिया गया है, क्योंकि जो नए सीईओ है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और वो सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर के ऊपर वो आ जाएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाएगा, और वहां से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। एक और बहुत अहम मंजूरी जो काबीना ने आज दी है वो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तहत जमा किए जाने वाले वेलफेयर फंड यानी CSR के इस्तेमाल की गाइडलाइंस में तरमीम की मंजूरी दी गई है। ये पेट्रोलियम कंपनी मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं, और उनका जो CSR है वो वहां पे प्रॉपरली खर्च नहीं हो पा रहा। खसूसन सिंध में इस हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत जो हैं वो आ रही हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो इसके रूल्स हैं उनमें तरमीम की गई है, और अब जो फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम है उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो CSR कमेटी है डिस्ट्रिक्ट्स में उसका सरबराह मुकर्रर कर सकेगा। इसके साथ साथ सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज के साथ साथ वेलफेयर फंड, ड्रग से मुतल्लिक आगाही, स्पोर्ट्स का फरोग, खसूसी जरूरियात के हामिल अफराद, तालीमी सहूलतों की बेहतरी, पीने के पानी, सड़कों की तामीर और मुकामी तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स, ये वो मौजूआत हैं जो पहले इस CSR के एम्बिट में शामिल नहीं थे। अब इनको भी उस एम्बिट में शामिल कर दिया गया है ताकि वो मुकामी तौर के ऊपर जो खर्च है वो इफेक्टिव हो सके। इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं इनमें जो फंडिंग की जो अखराजात हो रहे हैं उनको शफाफ बनाने की जरूरत थी, लिहाजा उसको शफाफ बनाने के लिए जो है वो किया गया है। काबीना ने पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गजीनों जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद है उनके लिए स्मार्ट कार्ड की इजरा की मंजूरी दी है। ये जो कार्ड इशू किया जाएगा इसकी मियाद जो है वो 2 साल होगी। इन कार्ड में अफगान महाजरीन की इजाफी मालूमात जिनमें उनका समाजी और मुआशी प्रोफाइल, पाकिस्तान में उनकी नकलो हरकत और फैमिली के गैर रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो शामिल होंगी। इससे अफगान जो महाजरीन हमारे यहाँ अब तो खैर नस्लों से क़याम कर रहे हैं उनको जो जिंदगी है उनकी आसान होगी, और एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के तहत अभी उनके जो मसाइल हैं मौजूदा जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार संभाला है उन्होंने बहुत कोशिश की है कि गरीब तरीन लोगों के जो मसाइल हैं उनका इदराक किया जाए, उसको हल किया जाए, और ये जो महाजरीन का मसला है ये भी उसी में शामिल है। इसके साथ साथ काबीना को जो गैस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आगाही दी गई, और काबीना को बताया गया कि इस रवा साल 4.5 लाख नए गैस मीटर्स लगे हैं, और हदफ जो है वो 6 लाख नए मीटर का है। काबीना को बताया गया है कि अगले साल 12 लाख मीटर लगाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। अब तक सिर्फ 27% आबादी जो है पाकिस्तान में वो पाइप्ड गैस से मुतासर से उनको मुयस्सर है, यानी 27% हमारी आबादी जो है उसको ये जो गैस है वो अवेलेबल है, जिसको हम उर्फ़े आम में सुई गैस कहते हैं कि हमें वो पाइप के जरिए वो गैस अवेलेबल है, और आप अंदाजा लगा लेंगे 67% लोगों को ये गैस अवेलेबल ही नहीं है। अब एक ऐसी हम इसमें इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसके जरिए जो अक्सरियती आबादी है मुल्क की उसको गैस की सहूलत जो है वो मुयस्सर की जा सके, और उसके लिए जो गैस रेट्स के अंदर जो सब्सिडी है उसको देखा जाएगा, असर उसका जायजा लिया जाएगा, और उसके मुताबिक फिर एक नया निज़ाम जो गैस का है वो वज़ा किया जा रहा है, जिसके तहत जो बाकी आबादी है मुल्क की जिसको अभी गैस की सहूलत मुयस्सर नहीं है उनको भी हम इस रजीम में ला सके। इसके साथ साथ हमारी जो अदारा-जाती इस्लाहात की कमेटी है उसके जो फैसले हैं उनकी कुछ तौसीक हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये
زور دیا ہے ہماری ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی کے اوپر کہ جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو اے جی پی آر کے اصلاحات ہیں ان کے اوپر خصوصاً آج ڈاکٹر ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ جو آڈٹس تھے یہ 10 سالوں کے پرانے آڈٹس جو ہیں وہ آتے تھے. اب یہ نظام انہوں نے جو نیا نظام وضع کیا ہے اس کے مطابق اے جی پی آر بہت جلدی جو کرنٹ ہو جائے گا، یعنی جو اس کے پاس آڈٹ پیراز آئیں گے وہ بالکل لیٹسٹ آڈٹ پیراز جو ہے وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جس سے کہ ایک جو افیکٹونیس ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کی ہماری ایک سوچ ہے اس کو ظاہر ہے کہ ایک مدد ملے گی اور اس کی جو ہے وہ توثیق ہوگی. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی. آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور مقامی طور پر ایسی سرنج کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کی منظوری بھی اس میں شامل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک اندر ہماری جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ سرنج امپورٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آٹو ڈسیبل سرنج ہو تاکہ وہ سرنج ایک دفعہ کے استعمال کے بعد خود بخود بیکار ہو جائے گا، تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہیپاٹائٹس کا اور سارے جو معاملات ہیں دوسرے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی رجیم میں لایا جائے، کسی قانون میں لایا جائے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے متعلق ایک رپورٹ کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہے وہ پینڈنگ پڑی تھی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں قانون کی خلاف ورزی میں ملوث تھیں ان کے خلاف جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی، اور جو تمام اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو تمام اویلیبل اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا. کابینہ کمیٹی میں توانائی کے 4 مارچ 2021، 11 مارچ 2021 اور 15 مارچ 2021 کے فیصلوں اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اون عباس بپی صاحب کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال استعفے کی منظوری دی گئی ہے کیونکہ وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں. تو فی الحال ہمارا جو قانونی رائے یہی تھی کہ وہ یہ جو بیت المال کے سربراہ وہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی افادیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب تک موصول ہونے والے فیڈ بیک کے مطابق اس پروگرام سے بے سہارا اور غربت کا شکار افراد کو خاطر خواہ ریلیف میسر آ رہا ہے. معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ نے بتایا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک سے مخیر حضرات کی جانب سے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے بے حد دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کابینہ کو غریب افراد کو احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے فراہمی کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پلان کے اوپر بھی بڑی کیننس کا اظہار کیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ہر مہینے کم از کم ایک بار بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور اس سے تاکہ جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو وہیں پر حل کرنے کا ایک میکنزم جو ہے وہ ہو سکے. اس سلسلے میں پرائم منسٹر آفس سرکولر پہلے ہی جاری کر چکا ہے، لیکن اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں کابینہ کے جو فیڈرل سیکرٹری صاحبان ہیں وہ شیڈول اپنے بنائیں گے اور مہینے میں کم از کم ایک دن جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے کے جائیں گے. یہ آج کے امپورٹنٹ فیصلے تھے. اب میں ہم آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے آج کابینہ نے 7.8 ارب روپے کا پیکج، رمضان پیکج منظور کر دیا ہے. یہ 19 آئٹمز پہ مشتمل ہے، اور جو کرنٹ مارکیٹ کی پرائسز چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آٹے پہ 30 روپے 50 پیسے کا ڈسکاؤنٹ، شوگر پہ 40 روپے کلو سبسڈی دی جائے گی، گھی پہ 43 روپے کلو، آئل پہ یعنی تیل پہ 20 روپے کے جی، دال چنا پہ 15 روپے کلو، دال مونگ پہ 10 روپے کلو، دال ماش پہ 10 روپے کلو، دال مسور پہ 30 روپے، وائٹ گرام پہ 25 روپے، بیسن پہ 20 روپے کلو، کھجوروں پہ 20 روپے کلو، چاولوں پہ 10 روپے کلو، اور اسی طرح بروکن رائس جو ہوتا ہے اس کے اوپر 12 روپے کلو، اور مختلف سیرپس پہ، دودھ پہ اور
مرچوں پہ بھی یہ سبسڈی دی جائے گی. پہلے جو سبسڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی وہ صرف 5 اشیاء پہ تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ 5 سے بڑھ کے 19 اشیاء پہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس کی سیل سالانہ 10 ارب کے قریب تھی. اس سال ہماری سیل جو ختم ہوئے گی وہ تقریباً الحمدللہ 100 ارب کے قریب ہوئے گی، اور یہ سال وہ سال بھی ہوئے گا کہ جب انشاءاللہ تعالی یوٹیلیٹی سٹورز بریک ایون کرے گا، اور یہ بڑی دہائیوں کے بعد ایسے ہوئے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ اپنے تمام خرچے بھی پورے کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی منافع بھی جنریٹ کرے. دوسری چیز یہ یوریا کے حوالے سے فی الحال ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ربی سیزن کے اندر ہمارے کسان بھائیوں نے جو یوریا کی مقدار کنزیوم کی ہے وہ شاید 10 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ جائے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ہم نے اس بلند ترین سطح کے باوجود ہمیں یوریا امپورٹ نہ کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے بر وقت پچھلے سال 2 چھوٹے یوریا کے پلانٹ چلا دیے تھے. اسی اچھے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 2 پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چھوٹے یوریا کے پلانٹ ہیں وہ ابھی سے ہی مارچ سے ہی ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی ہے. ان پلانٹ چلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل سپلائی بڑھ جاتی ہے، قیمتوں میں بہتری آتی ہے، اور آپ کو مہنگا یوریا باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس جو بڑے پیمانے کی صنعت ہے جسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی موصول ہوا ہے، اور وہ بڑا خوشائن ڈیٹا ہے. جنوری کے مہینے میں بڑے پیمانے کی جو صنعت ہے، مینوفیکچرنگ ہے، اس میں 9.1% کی گروتھ ہمیں دیکھنے میں آئی. اور مجموعی طور پہ جولائی سے لے کے جنوری تک کا جو پیریڈ ہے جس میں کووڈ کا بھی لاک ڈاؤن شامل ہے سر، اس میں بھی 7.8% ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اور لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے وہ تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب جاتی جا رہی ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے. انڈسٹری کے ان اچھے نمبرز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو اکنامک گروتھ کا، یعنی کہ معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے، اس کے جو ہمارے ارلیئر فورکاسٹ تھے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپ ورڈز ریوائز ہوئیں گے. جو پہلے عالمی اداروں نے بھی جو فورکاسٹ کیے تھے اور جو ہم نے بھی کیے تھے، انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہمیں بہت اچھی اور مسلسل مستقل ایک اچھی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. قیمتوں کے حوالے سے صوبوں کو بھی یہ تجویز دی جائے گی کہ جس طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ بر وقت آٹے کی امپورٹ کرتی ہے، چینی کی امپورٹ کرتی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے بڑے پیکیجز رمضان کے لیے اناؤنس کیے ہیں، تو صوبے بھی رمضان کے اندر سہولت بازاروں کے ذریعے اور رمضان بازاروں کے ذریعے اپنے اپنے علیحدہ بندوبست کریں، جہاں پہ یہ روزمرہ کی کھانے کی آئٹمز جو ہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ دیا جائے. خصوصاً سندھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں بہت دیر کی گندم کی ریلیزز میں، جس سے ہماری جو اوسطاً قیمت ہے وہ اوپر چلی گئی آٹے کی پورے پاکستان میں. آج بھی اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا دیکھیں، اور اکتوبر سے یہ مسلسل چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے، وہاں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ ان کی سندھ حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں مہنگا آٹا آج بھی مل رہا ہے بنسبت باقی سارے پاکستان کے، خصوصاً پنجاب کے، جنہوں نے بر وقت ریلیزز شروع کی، اور وہاں پہ ہمیں آٹے کی بوری کی جو قیمت ہے وہ جلدی نیچے جاتی نظر آئی. معیشت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رخ میں جا رہی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ بھی پیچھے کی طرف آیا ہے، 156 روپے تقریباً آج اس کا ٹریڈنگ کا ہمارے پاس جو انڈیکیشن آئی ہے. ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے تقریباً ختم کر دیے تھے. بر وقت ری پیمنٹس ہو رہی ہیں. IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو چکا ہے، اور ہمیں باقی بھی تمام جو ایکسپورٹرز کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں نئے ایکسپورٹ کے ایونیوز کھلتے نظر آ رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا بڑے پیمانے کی صنعت کا، تو اس کے اندر بھی ہمیں اب 9% کے قریب گروتھ جنوری میں دیکھنے میں آئی، جو کہ بہت خوش آئند ہے. اس سے روزگار بھی پیدا ہوئے گا، اس سے معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، اور ملک کی پیداوار بھی بڑھے گی. بہت شکریہ. دو سوال ہے. ایک تو شبلی صاحب آ جائیں ان کا بھی بتا دیں کہ وہ کب دوبارہ سے ان کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے یا کوئی چینج آ رہا ہے اس میں. دوسرا آپ نے ایک وہ آئٹم ایک بتایا ہے اسلحے کے لائسنس کے حوالے سے، پبلک کو تو بین کیا ہوا ہے، مطلب اگر کسی کو ضرورت بھی ہے. اور یہ جو 6 افراد کو آپ نے 10-12 لائسنس اپروو کیے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے، تو کیا یہ اس میں وجوہات بتائیے، یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے یا مزید ویپنائزڈ ہونا چاہ رہے تھے، کیا بتائیں؟
देखिए, पहली बात तो यह है कि शिबली फराज साहब का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फैसल वाडा साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, ये प्रोसेस में है और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज जो है वो उधार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिबली फराज साहब भी वापस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने असला लाइसेंस का कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ। इसमें 100% जो है एक पॉलिसी जो है होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज यही कहा है। एक पॉलिसी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि वो असला लाइसेंस के हवाले से बनाए और जो जिन लोगों का फिर ये राइट बनता है उन सबको मिलेगा और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी उम्मीद है कि इसी चंद हफ्तों में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसको फाइनलाइज जो है वो कर लेगी। वहाब कामरान साहब समा से। फवाद साहब, सऊदी अरब के अजमाया ग्रुप के सरबराह पाकिस्तान में थे और अहम शख्सियात से मैंने मुलाकातें भी की हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि इलेक्ट्रिक को चीनी कंपनी को फरोख्त करने के हवाले से? दूसरा, क्या वाजबात का मसाइल भी हाल होते हुकूमत और इलेक्ट्रिक के दरमियान? ये इसका आपको बेहतर जवाब जो है वो पावर डिवीजन के जो काम है वो दे देंगे, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी बात करें तो वो उसमें कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सर, पहले तो कैबिनेट के एक अहम डिसीजन से मुताबिक सवाल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस स्कैंडल में मुलविस थी, इस रिपोर्ट में ये भी आया था कि नाअहल लोगों को अहलियत नहीं थी ऑयल कंपनियों से मुताबिक या ऑयल से मुताबिक उनकी अहलियत नहीं थी, उन लोगों को इदारों में लगाया गया। क्या उनका भी ये हिसाब होगा? और फवाद चौधरी साहब ये भी बता दें कि पीडीएम में इस्तीफों की बात सुनाई दे रही है, अगर 400 इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या कोई सियासी बुरान पैदा हो जाएगा या दिल्ली इंतखाबात करा लेंगे? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो बताया गया है, पाकिस्तान में इस वक्त 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, लेकिन जो 92% ऑयल सप्लाई है वो 8 कंपनियां करती हैं। बाकी जो 58 कंपनीज हैं उनका जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 8% है। अब आप अंदाजा लगा लें खुद ही कि अगर 9 कंपनियां जो हैं वो 92% दे रही हैं और बाकी 8% 58 कंपनियां दे रही हैं, तो ये बिजनेस सेंस कैसे बनती है? और ये सारे जो पीछे लाइसेंस दिए गए पिछली हुकूमत के अंदर जो जिस किस्म की पॉलिसीज बनाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली अब कहते तो हैं हम कि आप बार बार यही बात करते हैं, पिछली हुकूमत के ऊपर डालते हैं, लेकिन और क्या किया जाए? जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया पिछले 10 सालों में, और जो इदारा भी आप उठा के देखें तो आपको पता चलता है उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। चाहे वो आपका पेट्रोलियम के इदारे हों, चाहे आपके पीआईए हो, चाहे आपका पीटीवी हो, चाहे आपके बाकी इदारे हों, आपको बिल्कुल उसमें नजर आता है। और बड़ी हमने कामयाबियां ली हैं, जिस तरह अभी हमारे साहब ने आपको यूटिलिटी स्टोर्स का बताया। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इदारों को अपने पांव के ऊपर खड़ा करने का, और यही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके साथ भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको निज़ाम को बेहतर कर सकें और कम से कम फ्यूचर के लिए जो हमारे मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। और यकीनी तौर के ऊपर इसमें जब ये तहकीकात की जो रिपोर्ट है अब वो मुतल्लिका एजेंसीज को जाएगी तो जो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं वो उनमें आएगा। पीडीएफ का फवाद साहब ये बताइएगा कि पीडीएफ का इजलास है, अगर लॉन्ग मार्च का वो फैसला करते हैं तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, उनको आने देंगे, रोकेंगे? और हमारे साहब ये बताइएगा कि यूटिलिटी सोर्स को पिछले साल के बड़े पैकेजेस दिए गए, जो रिलीफ पैकेज था कोरोना के दौरान भी अरबों रुपए को दिए गए, लेकिन इसमें करप्शन के बड़े इल्जाम लगते रहे हैं। जुल्फिकार नैन अली खान और जो चेयरमैन थे वो इल्जाम लगाते रहे, उसका कोई तांत्रिक ऑडिट नहीं हुआ, तो उसके बाद जहां तक ऑडिट की बात है तो यूटिलिटी स्टोर्स का जो पिछला बोर्ड था और जो नया बोर्ड भी आरजी बना हुआ है, उन्होंने तो ऑडिट को ओके कर दिया है कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म हायर की जाए और उसको देखा जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले हफ्ते ही आप में से कुछ लोग वहां मौजूद थे कि पहली मरतबा ऐसे हुआ कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे ऑटोमेशन से ये फायदा होता है, कंप्यूटराइजेशन से, कि इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड हो जाते हैं एक इदारे के, क्योंकि आप ये दस्ती कागजात रख के और मैनुअल रजिस्टर्स रख के आप कंट्रोल्स उस तरह नहीं एक्सरसाइज कर सकते। तो पीटीसीएल के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक इदारा है एनआरटीडीसी, उनको इसका टेंडर दिया गया है कनेक्टिविटी का और हार्डवेयर सप्लाई का, और उसके साथ हम यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर ये ऑटोमेशन कर रहे हैं ताकि ज्यादा बेहतर शफाफियत जो है वो सामने लाई जा सके। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए पीडीएम बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी यतीमों का ग्रोह है। अब ये आज देखें आप कि कितना बड़ा लतीफा है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कौन सी जमातें कह रही हैं कि आप इस्तीफा दे दें। महमूद अचकजई साहब कह रहे हैं, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब कह रहे हैं, उसके बाद मेरे भाई अवैस नूरानी कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें।
अब इनसे पूछें आपके MNAs कितने हैं असेंबली में, आंसर इज 0। आपके MPs कितने हैं, आंसर इज 0। यानी वो सारे लोग जिनका सिस्टम में कोई स्टेक ही नहीं है, सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें। JUIF जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब सबसे ज्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफे दे दें, हमें इस्तीफे दे दें। पूरे मुल्क में तकरीबन 1150-1200 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं। मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में। सो मुझे उम्मीद है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि इस चूचू के मरबे में चूचू हैं यानी बड़े हैं, और ये जो है ये इस तरह का रैश डिसीजन नहीं करेंगे क्योंकि उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। अगर ये कर भी देंगे तो फिर देखते हैं कितने लोग इनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि सेनेट के वोट के ऊपर भी तो आपने देखा है कि कितने लोगों ने इनकी बातों पर अमल किया। मेरे सर 2 पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल है जिसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आप कर दें। एक तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो ऑयल आता है वो सब स्टैंडर्ड जो आम लोकल कंपनी है उसके अलावा किसी बड़ी कंपनी के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती। ये पिछले साल भी देखा गया, उससे पिछले साल भी देखा गया। दूसरी चीज सर आपने ये बड़ा अच्छा एक शेड्यूल है कि इन्होंने डोमेस्टिक के लिए कनेक्शन गैस के हमारी इतला के मुताबिक 18 लाख पेंडिंग हैं जो दरखास्त है और 3 लाख की मंजूरी पहले पर ईयर दी जाती है। इसमें भी कोटे में इजाफा किया गया है या नहीं किया गया करना चाहिए? सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स के घी के जो भी घी वहां पे आता है, इस पे मैंने भी तहकीक करवाई है और पूछा भी, वो तमाम PSQCA से स्टैंडर्डाइज्ड होता है। जो PSQCA से स्टैंडर्डाइज ना हो वो नहीं आता। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि घी की 3 मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। एक जो सबसे छोटी मार्केट है वो Tier 1 ब्रांड है, 70 से 80% जो बिकता है वो Tier 2 और Tier 3 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर का बिकता है। और यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी दे रही है वो Tier 2 ब्रांड पे भी दे रही है, जिसकी कीमत को थोड़ी कम भी होती है और आमतौर पे आम पब्लिक में सबसे ज्यादा मकबूल भी वही घी होता है। जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है डालडा, वो डालडा Tier 1 भी बनाती है और मनपसंद के नाम से वही कंपनी Tier 2 भी बनाती है, जिसकी कीमत कम होती है और उसको यूटिलिटी स्टोर्स में भी एक ब्रांड है जिसको रखा जाता है। तो ये तमाम जो भी आता है ये PSQCA से इसके क्वालिटी चेक्स होते हैं और जिसके पास अप्रूवल ना हो वो नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा इस पे आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बिल्कुल बात आई थी कि ये स्टैंडर्ड्स का नहीं है। हमने उसके बाद तमाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने घी को चेक किया और वो सारा घी जो था वो बिल्कुल सही था। उसके कंटेनर्स में कहीं पर इशू था कि यानी जो बर्तन जिसमें डला हुआ था उसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो होगा, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस कनेक्शन जो आपने कहा इस साल 4.5 लाख जो है वो गैस कनेक्शन लगाए गए हैं। अगले साल का हमारा टारगेट 6 लाख है, तो इंशाल्लाह जो 18 लाख की फिगर है जल्दी कवर हो जाए। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर करता है कि हर साल मतलब सब्सिडी दी जाती है हर उसमें गवर्नमेंट में जो है, मगर उसमें जो असल जो उसकी वजह है उसके जो असबाब है वो ये है कि जब ये रमजान का महीना खास तौर पर आता है और यूटिलिटी स्टोर में जो चीजें जिसकी लिस्ट की तरफ जा रही है 19 आइटम जो ही आ गई, मगर वो पहले 15 दिन में 10 दिन के बाद ये चीजें वहां से नापैद हो जाती है और वो पहले दिन फिर क्वालिटी भी उसमें हो जाती है, गिर जाती है और क्वान्टिटी तो वैसे नहीं रहती। एक तो ये इंश्योर करते हैं कि आप उसको किस तरीके से आप करेंगे कि भी आप इसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के ऊपर। दूसरा बहुत साहब आप क्योंकि बेशक उधार आप कह रहे हैं उधार पे आए, मगर बात ये है कि ये अब रमजान का महीना आ रहा है और वैसे महंगाई तो वैसे अपने रूप पर है, मगर रमजान में खुसूसी तौर पर ये होता है कि मतलब जो चीज 100 रुपए की है वो एकदम 200 और 300 में चली जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या दोनों के हमारे जो मिकदार है, देखें जब 30 से 40 रुपए केजी आप किसी चीज़ पे सब्सिडी देंगे मार्केट से तो जाहिर है उस पर एक प्रेशर तो आएगा उस कमोडिटी पे। लेकिन इस मरतबा हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स के अफसरान हैं और मैनेजमेंट है उनको ये कहा है कि इस मरतबा ज़्यादा तादाद में पिछले सालों की बनस्बत चीज़ों की स्टॉकिंग रखें और पहले से उसकी परचेजिंग रखें। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि मिकदार जो और क्वालिटी के ऊपर हम पहले दे चुके हैं कि वो सारे जो अप्रूव्ड ब्रांड्स होते हैं वो PSQCA और वो पूरी उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। कीमतों के हवाले से भी मैंने आपको यही बताया कि हम जो वफाकी हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है डिमांड एंड सप्लाई जो हमारे हाथ में है चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कि हम उसको उसकी सप्लाई को बर वक्त रखें, किसी चीज़ की कमी ना आने दें और एम्पल सप्लाई रखें मुनासिब रेट्स के ऊपर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो और घी हो। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह रमजान से पहले कोशिश करेंगे कि मजीद ऐसे इकदाम वफाकी हुकूमत करे जिससे जो मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं उन पे रेट्स पे बेहतरी आए।
اب زیادہ تر پرائس کنٹرول جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کا، تو اس کے اوپر ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں. ہر پیر کو جو فائنانس منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب، وہ نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں، جس میں تمام صوبے اور اکائیاں اور ان کے چیف سیکرٹریز اور ریلیونٹ منسٹر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے بھی ریلیونٹ منسٹرز اور سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. اسی وجہ سے آج میں آپ کے فورم سے بھی یہ تلقین کرنا چاہ رہا ہوں تمام صوبوں اور اکائیوں کو کہ وفاقی حکومت تو جو کر رہی ہے وہ اپنی جگہ. اس وقت کووڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک کموڈٹی اسپائک آیا ہوا ہے. آپ جا کے کوئی بلوم برگ کا انڈیکس اٹھا لیں، انرجی انڈیکس اٹھا لیں، تو قیمتیں ایک سپلائی شاک آیا ہوا ہے، ایک ٹریڈ ڈسرپشن آئی ہوئی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر مختلف ارجنٹینا سے لے کے برازیل سے لے کے ساؤتھ ایشیا میں کراپ فیلئرز ہو رہے ہیں. تو ایک شاک آیا ہوا ہے، سپلائی شاک. اس سے اگر ہم نے اپنی قوم کو انسولیٹ کرنا ہے تو ہمیں بڑی اچھی کوآرڈینیشن میں کام کرنا ہوگا، اور بر وقت ہمیں جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم ساتھ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم، اب جیسے آپ دیکھیں گھی ہے، گھی $560 کا ہوتا تھا، آج وہی گھی جو پام آئل جس سے بنتا ہے وہ $1080 کا پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ انٹرنیشنل پرائس جب اتنی اوپر جاتی ہے تو اس کو آگے ہم نے کیسے روکنا ہے. ہمارا تو یہ بتائیے گا کہ کھاد کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ تاریخی جو ہے اس کی سیل ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 5 مرتبہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یوریا کی. گزشتہ روز نیشنل فوڈ سیکورٹی کمیٹی میں آپ کی منسٹری کی طرف سے یہ بریفنگ ہوئی ہے، اور ڈی اے پی کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. تو کس طرح سے اس کو کنٹرول کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ وفاق میں اور جو سندھ میں گیپ آ رہا ہے گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے کہ سندھ میں $2000 مقرر کی ہے، وفاق میں $1650 مقرر کی ہے، جبکہ جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کی جو خود اپنی ریکمنڈیشن ہے وہ $1800 کی تھی. تو کس طرح سے ٹارگیٹ پورے کیے جائیں گے یہ گندم کے، کیونکہ گندم کی فصل آنے والی ہے؟ دیکھیں جب ہم آئے تھے تو تقریباً $2000 کے قریب یوریا کی بوری تھی 2018 میں، اور اس مرتبہ جو ربی سیزن گزرا جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخی آف ٹیک ہوا ہے، تو تقریباً 1700 سے $1750 کی بوری جو ہے وہ ربی سیزن کے ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بکی ہے. اور اس کے بعد جب ہلکی سی ٹائٹ ہمیں محسوس ہوئی تو $40-50 بوری ہمیں محسوس ہوا کہ قیمت اس کی بڑھی ہے. اسی لیے ہم یہ 2 چھوٹے پلانٹس، دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ سپلائی پوزیشن ایز ہوئے اور یہ پرائسز جو ہیں وہ مزید نہ بڑھیں اور شاید تھوڑا سا ریورس بھی ہوئیں. تو یوریا میں تو ہم کامیاب رہے ہیں، نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے. اور جو پیک سیزن ہوتا ہے ربی کا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جس میں تقریباً 70% یوریا اسی میں سیل ہوتا ہے ربی سیزن کا، اس میں پرائسز جو تھیں وہ اسٹیبل رہی ہیں. ڈی اے پی کا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی اے پی پاکستان میں 70 سے 80% امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ حکومت امپورٹ نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈی اے پی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، اور جتنی پاکستان میں اوپر گئی ہے، ہم نے یہ بھی اس کا انالیسس کیا اپنی لاسٹ فرٹیلائزر ریویو کمیٹی میں، اتنی ہی باقی دنیا میں اوپر گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہے یا کم ہے، بلکہ پاکستان میں تھوڑی دیر کے بعد اوپر گئی ہے، باقی دنیا میں پہلے اوپر چلی گئی تھی. تو یہ ڈی اے پی کا تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور یوریا جو ہے جو اس کی ہم سپلائی کو انشور کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ جو یوریا کی بوری بک رہی ہے وہ باقی تمام اکثر دنیا کے جو ممالک ہیں، جو خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں، ان سے کافی سستی ہے. دیکھیں گندم کے اوپر ہم نے اس مرتبہ بر وقت امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ امپورٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے آلریڈی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے وہ ٹینڈرز فلوٹ کرنے والے ہیں. اور جیسے جیسے ریکوائرمنٹ آتی جائے گی گندم کی، جو ہم نے فور کاسٹ کیا ہے کہ کیونکہ اس مرتبہ کیری اوور اسٹاکس کم ہیں ہمارے پاس پچھلے سال کی بنسبت، تو جو بھی شارٹیج آئے گی اس کو بر وقت ہم امپورٹ کر کے. پاکستان کے کسان کو بہتر ریٹ کیوں نہیں دیا جا رہا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائس؟ بھائی میرے جب ہم آئے تھے تو گندم کی جو فی من ریٹ تھا وہ $1280 کے قریب تھا. اس وقت $1650، $1700 اور $1800 من جو ہے وہ کسان کو ریٹ مل رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کو کسان کو ریٹ تو آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 2 سال میں $400 سے $500 من گندم کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا. اسی طرح چینی کا دیکھ لیں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم 2018 میں آئے تھے، اس سے پہلے والا جو سال تھا 2017، تو کسان احتجاج کرتے تھے کہ $130 من بھی نہیں ملتی تھی ان کو قیمت اپنے گنے کی، $130 من. اس وقت وہ خود منہ سے انہوں نے کہا پچھلی شوگر ایڈوائزری میں کہ ہمیں $250 من تک قیمت جو ہے وہ گنے کی ملی ہے، اور اس مرتبہ ملیں آپس میں پول نہیں کر سکی. تو یہ بہتری تو ہے، دوسری طرف بھی ہے وہ تو جو انٹرنیشنل ریٹ ہے اسی پہ ہو گیا ٹینڈر پاکستان کے اوپر عدم بات کا اظہار کیا گیا، مطالبہ کیا گیا ہے کہ ممبر الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو جائے. بڑا اہم ادارہ ہے، آج جو ہے آپ کے اجلاس بھی تھا، کیا اس
میں بھی زیر بحث آئے, حکومت آئی طریقہ کار ہے الیکشن کمیشنر عمران کو ہٹانے کا, تو اس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے, ارادہ رکھتی ہے ایسا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا مطالبہ ہم نے کیا ہے, پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے. آرٹیکل 218(3) کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن انشور کرے گا فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی. اس سینٹ کے الیکشن میں آپ خود اٹھا کر کے دیکھیں, تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر اجماع ہے, کنسنسس ہے, اتفاق رائے ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکا. اور وہ ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر سکا؟ ہم نے یہ کہا الیکشن کمیشن کو, ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ سیاسی جماعتیں دیکھ سکیں کہ ووٹ کس کو ڈلا ہے. سپریم کورٹ نے کہا آرٹیکل 226 امینڈ کے بغیر تو آپ تو یہ نہیں کر سکتے, لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ کر سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ تلقین کی کہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز کریں اور اس چیز کو انشور کریں کہ الیکشن جو ہے وہ صاف, شفاف اور کرپٹ پریکٹسز کے بغیر ہوں. ان دا مین ٹائم یہاں پہ ویڈیوز آ گئی, اور وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, سب نے دیکھی. اس کے بعد پاکستان میں جو بھی تھوڑا بہت بھی ویل انفارمڈ ہے, آپ سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ کور کرنا, آپ خود مجھے بتا دیں کہ کیا سینٹ کے الیکشنز جو ہیں کیا صاف, شفاف اور کرپٹ پریکٹسز کے بغیر ہوئے ہیں؟ آپ جو لوگ اس وقت سیاسی جماعتوں کے ہیڈز ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے. ان کا تو ٹی وی کے اوپر ہے. اب جب آپ جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے آپ وہ مقصد ہی پورا نہیں کر سکے, تو ظاہر ہے کہ آپ سے ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا مطالبہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مہربانی کریں آپ استعفیٰ دے دیں اور پارلیمان کو موقع دیں کہ وہ نیا اپنا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بنائے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارے معاملات کو لے کے چلے گا. الیکشن کمیشن کی تو کریڈیبلٹی ہی یہ ہے نا کہ سب لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اگر آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ چلے جائیں. اب سیکنڈ, یہ اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے, میری بھی بات ہوئی ہے, اور اب ہم اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ اس بات کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو از خود احساس کرنا چاہیے اور ریزائن کرنا چاہیے, اور اگر ریزائن نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے قانونی جو ہے جو بھی ہمارے پاس اس کے جو سلوشنز موجود ہیں, جو بھی حل موجود ہیں, جن میں سے ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں جائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف, اور باقی بھی تمام جو اویلیبل ہمارے پاس میسر ہیں جو قانونی رائے, ظاہر ہے کہ ہم وہ استعمال کریں. سر یہ بتائیں کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے درخواست کی پی ڈی ایم اجلاس میں کہ آپ پاکستان واپس ہے اور ہم مل کر لڑیں گے, تو نواز شریف اگر یہ درخواست مان لے کر وہ واپسی کا راستہ اختیار کرتے تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی؟ ہم تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ان کو لینے کے لیے. نواز شریف صاحب ہمت کریں, آئے تو صحیح, ہم تو ایئرپورٹ پہ بھیجیں گے لوگ ان کو لینے, استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چودھری فواد حسین اور حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے 7.8 ارب کے رمضان پیکج کی منظوری دی ہے, جس میں 9 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.